نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ لوگ اماموں کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہوتے۔ آپ نے یہ خبر ہمیشہ سنی ہوگی کہ امام پھانسی لگا کے اپنی جان کو گنوا دیے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ امام کو لوگ پریشان کر رہے ہیں۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ لوگ امام کی تنخواہ میں اضافہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس طرح کی خبریں آپ ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، لیکن اسی بیچ میں ایک اور میں آپ کو خبر بتانے والا ہوں، جس خبر کو سننے کے بعد آپ کے دل کو ٹھنڈ پہنچ جائے گا، بہت زیادہ سکون آپ کو ملے گا۔ آپ اسکرین پہ ایک تصویر دیکھ رہے ہیں جس میں امام صاحب بلٹ گاڑی کے پاس کھڑے ہوئے ہیں۔ جانتے ہو یہ کیسے کیا ہوا؟ امام صاحب جمعہ کے دن تقریر کر رہے تھے، ایک بندہ کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد کہنے لگا کہ حضرت آپ جتنا جد و جہد کرتے ہیں اسلام کی تبلیغ کے لیے، مصروفیات زیادہ رہتی ہے، آپ کو ادھر ادھر آنا جانا بھی رہتا ہے جس کی وجہ سے آپ پریشان ہو جاتے ہیں، تو ہم سارے فرینڈس نے یہ مشورہ کیا ہے کہ آپ کو ہم ایک بلٹ گاڑی دیں، جس کے کاغذات یہ میرے ہاتھ میں ہیں۔ برائے مہربانی اگر آپ یہ تحفہ ہمارے دوستوں کی طرف سے قبول کر لیں گے تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اتنا نرم انداز میں اس بندے نے کہا۔ جب یہ جملہ امام صاحب کے کانوں سے ٹکرایا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور وہ اس تحفے کو قبول کر کے بس اتنا ہی بولے کہ جتنا دیا سرکار نے میرے اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی کوئی بات نہیں۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں سے کچھ کہنے والا ہوں کہ آپ جب گھر پہ آتے ہیں تو سب کے لیے تحفہ لے کر آتے ہیں، بھائی کے لیے تحفہ لے کر آتے ہیں، بہنوں کے لیے تحفہ لے کر آتے ہیں، ماں باپ کے لیے تحفہ لے کر آتے ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے دوستوں کے لیے بھی تحفہ لے کر آتے ہیں۔ کیوں نہ آپ ایک تحفہ اسی میں اور بڑھا لیا کرو، چھوٹا سا ہی تحفہ صحیح، لیکن بڑھایا تو کرو اپنے امام کے لیے، اپنے مسجد کے امام کے لیے، اپنے مدرسے کے ٹیچر کے لیے۔ اگر آپ ایسا عمل کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی کمائیوں میں اور برکت عطا فرمائے گا، اور اگر آپ اس میں پہل کریں گے تو اللہ اس کا اور آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ آپ کو پتہ ہے امام جو ہوتے ہیں یہ آپ ہی لوگوں کے تو بھروسے ہوتے ہیں۔ جب آپ کے گاؤں میں امامت کرنے کے لیے آتے ہیں تو ان کو اور کون سا سہارا رہتا ہے؟ آپ جو پیسہ دیں گے وہی ان کے پاس اکٹھا ہوگا۔ میرے دوستو، اب تک اماموں کو لوگوں نے بہت تکلیفیں دی ہے، بہت پریشان کیا ہے، اب مت پریشان کرو، اب ان سے محبت سے پیش آؤ۔ آپ کو پتہ ہے یہ آپ کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں صاحب، آپ تو شہر میں ہوتے ہیں، کمانے کے لیے گئے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں تو یہ لوگ آپ کے بھلائی کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کی اچھی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کے روزی میں برکت کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ کو آفات و بلیات سے بچانے کے لیے دعا کرتے ہیں، یا آپ کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ جو امام آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد کر کے رکھتا ہے، جو امام آپ کو اپنی دعاؤں میں نہیں بھلاتا ہے، تو ایسے شخص کو آپ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ آپ کو بھی خوشی کے موقع پہ ایسے امام کو یاد رکھنا چاہیے۔ آج ان بھائیوں نے یہ پہل کیا ہے تو آپ بھی ایسے پہل ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہے، لوگوں کا حوصلہ بڑھے گا، اور جو لوگ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے دور رکھ رہے ہیں، حافظ نہیں بنا رہے ہیں، عالم نہیں بنا رہے ہیں، مفتی نہیں بنا رہے ہیں، یہ سوچ کر کہ اس میں کمائی بہت زیادہ کم ہے، اس میں زیادہ تنخواہ نہیں ملتی، پیسے زیادہ نہیں ہیں، آمدنی کے ذرائع زیادہ نہیں ہوتے ہیں، قسم خدا کی نوجوانوں اگر آپ نے یہ پہل کر لیا، آپ بھی ایسے تحائف، ایسے تحفے اگر اپنے امام کو پیش کرنے لگیں گے، جو ماں باپ اپنے بچوں کو 2,000 3,000 فیس دے کر انگلش میڈیم میں ڈال کر تعلیم دلواتے ہیں، وہی ماں باپ مجبور ہو کے مدرسے میں ڈال کر قرآن کی تعلیم سب سے پہلے دلائیں گے۔ وہی ماں باپ سب سے پہلے کہیں گے کہ میرا بچہ سب سے پہلے اگر کچھ پڑھے گا تو وہ حدیث رسول پڑھے گا، میرا بچہ اگر سب سے پہلے کچھ پڑھے گا تو وہ قرآن کی تعلیم پڑھے گا۔ اگر آپ نے ایسا قدم اٹھا لیا اور لوگ آپ کی وجہ سے مدرسے میں ڈال کر انگلش نہ پڑھا کر، ہندی نہ پڑھا کر، سنسکرت نہ پڑھا کر سب سے پہلے اگر قرآن پڑھانے لگے تو اس کا صلہ اللہ رب العزت آپ کو بے پناہ عطا فرمائے گا۔ یوں سمجھ لو کہ یہ آپ کے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس لائق نہیں ہیں تو اپنے اس دوست کو مشورہ دے سکتے ہیں جو اس لائق ہو۔
میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ سے کیونکہ یہ بہت نازک وقت چل رہا ہے، دھیرے دھیرے لوگ اسلام کی تعلیم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ہمیں ہی کچھ ایسا کرنا ہوگا جس سے ہمارے قوم کے بچے انگلش میڈیم میں کم جائے اور مدرسوں میں جا کے زیادہ تعلیم حاصل کرے۔ ہمیں ہی کچھ ایسے راستے بنانے ہوں گے، ایسے پھولوں سے سجا ہوا راستہ بنانا ہوگا کہ تاکہ ہمارے بچے اس کی خوشبو سونگھ کر، بھینی بھینی خوشبو سونگھ کر اس راستے پہ چلنے کے لیے خوشی بخوشی تیار ہو جائیں۔ یہی آرزو ہے کہ تعلیم قرآن ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔